بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بلکہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، وہی ہوا جو انہوں نے بویا تھا، وہی انہوں نے کاٹنا تھا. حکومت بننے سے پہلے ہی حکومت ٹوٹنے کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اب صورت حال سب یہ ہو چکی ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے. میں نے تو خیر پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پروگرام نہیں چلے گا. اس پروگرام کے نہ چلنے کے پیچھے کچھ لاجیکل چیزیں تھیں جن کے اوپر میں سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے 100% کلیئر تھا کہ یہ پروگرام بالکل نہیں چلنے والا. اور اس کے نہ چلنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی تھی، بالکل یہ آن دا ریکارڈ آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں بے شک، کہ مسلم لیگ نون خود بھی نہیں چاہتی کہ ہماری حکومت چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے کمزور جگہ پر بیٹھ کر مسلم لیگ نون کی قیادت نے کبھی حکومت کی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پاور میں، طاقت میں، نشے میں رہ کر حکومت کرنے والے ہیں. اور وہ اس طرح کی حکومت، وہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب ویسے تو منت ترلے جوتے پالش کر کے گورنمنٹ میں آئے تھے، تو اب تو ان کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ جب تک پیچھے ووٹ بینک نہیں ہوتا اس وقت تک کیا پاور ہوتی ہے. تو اتنی کمزور سائڈ پہ کھڑے ہو کر، جب کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ساتھ نہیں تھی، اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بلیک میلنگ ہوگی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر مسلم لیگ نون کا حکومت کرنا انتہائی اوزار اور مشکل تھا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون خود بھی نہیں چاہتی کہ ہماری گورنمنٹ چلے. اب اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں پہلے 2-3 چیزیں آپ سے کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایک تصویر نظر آ جائے کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جا رہی ہے اور یہ گورنمنٹ نہیں چلنے والی. دیکھیں، کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے چلانے کے لیے بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ 4 بڑی بنیادی چیزیں ہیں. اور بھی بڑی ساری اپنا اپنا میٹر کرتی ہے، ہر چیز میٹر کرتی ہے، لیکن 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے آپ کی خارجہ پالیسی، ایک ہوتی ہے آپ کی داخلہ پالیسی، ایک ہوتی ہے آپ کی معاشی پالیسی، اور جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا بیانیہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا، تو دیکھ لیں کوئی بھی گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، جس طرح پری الیکشن یعنی گورنمنٹ آنے سے پہلے جس طرح ایک آپ بیانیہ بنا کر آپ گورنمنٹ لیتے ہیں، اسی طرح پھر ایک بیانیہ آپ کو گورنمنٹ بنانے کے بعد بھی چاہیے ہوتا ہے. اب اس وقت 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو ان کی معاشی پالیسی کیا ہے، اور ایک ان کا بیانیہ کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی گورنمنٹ کب تک چلے گی اور کہاں جا رہی ہے، اور یہ کتنے دنوں کے اندر اندر ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے. اگر ان کا آپ نے بیانیہ دیکھنا ہے تو ان کے بیانیہ کے لیے میں آپ کو 3-4 سجیشن دوں گا. ایک، آپ خرم دستگیر صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ سن لیں. زبیر عمر صاحب کا ایک پورا انٹرویو آیا پڑا ہے، وہ سن لیں. اس کے علاوہ جوید لطیف صاحب کا ایک انٹرویو آیا پڑا ہے، وہ سن لیں. جو لوگ ان کے ہارے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ ہے، جیسے خرم دستگیر ہے، جیسے یہ اور باقی چیزیں دیکھیں، طلال چودھری اور یہ سارے لوگ، دانیال عزیز، مطلب بڑی ایک پوری کیٹیگری ہے ان کی ساری جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہیں. ایسا گروپ، خاص کر جو میاں نواز شریف صاحب کا گروپ سمجھا جاتا تھا، ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں. اس سے آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنا جو بیانیہ رکھا ہے اگلی گورنمنٹ جو بھی چند دن چلے گی گورنمنٹ، اس کے لیے جو انہوں نے بیانیہ رکھا ہے، یہ بیانیہ اس لیے رکھا گیا کہ جلدی سے جلدی حکومت گرے. یہ بیانیہ انہوں نے رکھا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ. اگر ان کو ویسے جو لوگ ان کو جن کو فرنٹ پہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے اگر آپ ماضی بھی دیکھیں تو یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے جرنیل صاحب جب آئے تھے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بندے کی جی پسینے نکل رہے تھے، اور یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ کون سی جنگ آج تک آپ نے جیتی ہے، آپ نے ہماری ہڈیوں میں سے، ہمارے گودوں میں سے رس بھی نکال لیا. یہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جو پہلے آلریڈی حکومت میں رہ کے اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسپیشلی یہ بلیک میل کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر اس طرح کے گھنونے اور گندے الزام لگا کر انہیں بلیک میل کر کے ان کو پریشرائز کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بیانیہ بنانا تھا. اس وقت انہیں ضرورت تھی اس بیانیہ کی، انہوں نے گورنمنٹ میں آنا تھا. اب یہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کلیش ہو. 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ چلی جائے گی. گورنمنٹ جائے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً جو توق ہم نے گلے میں ڈال لیا غلاظت اور گندگی کا اور غلامی کا، تو یہ توق اتر جائے گا. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے؟ ہمارے اوپر جو ایک ٹیگ لگ گیا سلیکٹر کا، ٹیگ لگ گیا پالشے کا، ٹیگ لگ گیا مالشے کا، اور ٹیگ لگ گیا غلامی کا، تو وہ کسی طرح ہو سکتا ہے وہ ہمارا ٹیگ ریموو ہو جائے گا. یہ جو بھی کر لیں وہ ریموو بہرحال نہیں ہونے والا، یہ بات کی بات ہے. اینی وے بیانیہ انہوں نے اس طرح کا بنا لیا. ان کا بیانیہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اور یہ جان بوجھ کے مسلم لیگ نے بنا رہی ہے، بنوایا جا رہا ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، تاکہ اس طرح کی باتیں ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات بنے اور ہماری حکومت جو ہے وہ فوراً گر جائے. دوسرا جو انہوں نے سب سے بڑا ایک ڈکوسلا معاشی پلان، یہ گھنونا غلیظ ترین پلان ہے ان کا، گھنونا پلان ہے. دیکھیں یہ جب بھی جلسے کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ میں ایئرپورٹ بنوا دوں گا. کہیں جاتے تھے میں اسٹیڈیم بنوا دوں گا.
کہیں جایا کرتے تھے وہاں کہ میں یہاں پہ میٹرو چلوا دوں گا, یہاں سے میں موٹر وے گزاروں گا. اچھا ادھر موٹر وے پہلے ہی ہے, نہیں وہ ساتھ دوسری موٹر وے گزار دوں گا. اچھا ادھر میٹرو نہیں چل سکتی, ان کو بھائی ان کو آپ پھر وہ دوسری دے دیں, وہ اورل ٹرین ان کو دے دیں. مطلب اتنے ان کی جھوٹ, انہیں خود نہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے حکومت میں آ کر. تو یہ جتنے بھی یہ ڈرامے ڈھکوسلے کیا کرتے تھے, ہم آئیں گے, ہم معاشی پالیسی لے کے آئیں گے, ملک کو خراب ہو رہا ہے, ہم ملک کو اٹھا دیں گے, کیا آپ نہیں چاہتے میاں پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو ہم بہتر کریں گے, غریب کے لیے ہم یہ کریں گے, غریب کا چولہا جلنے لگے گا. یہ ان کے جلسے میں تو خیر وہ تھک گیا ہوں ساری اسٹیٹمنٹیں پڑھ پڑھ کے بھی, اتنے جھوٹ, اتنے ڈرامے, اتنے ڈھکوسلے انہوں نے کیے تھے. اور اس ٹائم تو مطلب بتاتے پھر بھی نہیں تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ کیسے مہنگائی ختم کریں گے, یہ کوئی نہیں پتا ہوتا تھا کیسے کریں. ہم آپ کو پتہ نہیں ہم نے پہلے یہ کر دیا تھا, کب کیا تھا یہ بھی نہیں پتا, کیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر کہتے تھے نواز شریف اتنا پرانا سیاستدان ہے, وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 4تھی بار وزیر اعظم بننے آ رہا ہے, وہ تو خواب خیر اللہ کا شکر ہے خواب ٹوٹ ہی گیا. تو ان کے پاس پلاننگ کوئی نہیں ہوتی تھی. اب آ کر جی خدا خدا کر کے وہ ان کا معاشی جو پالیسی ہے وہ بھی سامنے آ گئی. بیانیہ آپ سے میں نے پہلے بتا دیا کہ انہوں نے, اور معاشی ان کی پالیسی جو ہے وہ اب آ رہی ہے. وہ کیا آ رہی ہے کہ $6 ارب IMF سے دوبارہ قرضہ لیا جائے گا. آتی جیسے انہوں نے آنا ہے, سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کرنا ہے کہ $6 ارب IMF سے دوبارہ انہوں نے شرائط طے کرنی اور قرض لینا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ IMF کی جو پرانی شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مختلف چیزوں کی پرائسز آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے. اس میں گیس کی جو پرائس ہے وہ اب 67% بڑھائی جا رہی ہے. مطلب اگر سپوز کسی غریب کا بل پہلے 10,000 آ رہا تھا تو اب اس کا بل 17,000 روپے آئے گا, یا 16,700 روپے ایگزیکٹلی جو بنے گا وہ آئے گا. یہ انہوں نے اب گیس کی قیمت جو بڑھائی ہے یہ 1 فیب سے یعنی لاگو ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد بڑھنی ہے جو قرض آپ نے لینا ہے, یہ 1 فیب سے لاگو ہو رہی ہے. اور اگلے مہینے سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ طوفان آپ الگ سے برداشت کریں گے. اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. معاشی پالیسی ان کے پاس کیا ہے, وہ جی ہم $6 ارب IMF سے اگلی قسط, اگلا قرض, اگلے مرحلے میں قرض لینے کے لیے ہم ان سے رابطہ کریں گے. یقیناً وہ نئی شرائط رکھیں گے, نئی مہنگائی کی, اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو $6 ارب منگوا رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے نہیں منگوا رہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمپین چلائی ہے, الیکشن میں ان کا خرچہ ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے نہیں مل بھی جائے, ملنا بھی چاہیے. پیچھے بھائی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ لے کے دیں گے, بڑے بڑے ملک بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ملک کے اسٹیبلشمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پیچھے, وہ دیں گے, ان کو لے کے دیں گے. اگر وہ مل جاتا ہے تو وہ $6 ارب آپ کا اس پہ صرف اتنا حق ہے کہ آپ کے بچوں کے اوپر قرض کی مد میں $6 ارب مزید لکھ دیا جائے گا. آپ کو اس کا 1 روپے کا بھی, 1 دھیلے کا بھی, وہ جیسے میاں صاحب یہ والی انگلی, بلکہ پتنی شاید یہ والی نہیں ادھر والی کرتے ہیں, یہ والی انگلی کر کے کہتے ہیں نا 1 دھیلے کی بھی قرض کے نکل, وہ 1 دھیلا بھی اس $6 ارب میں سے آپ کو نہیں ملنا. ویسے بھی وہ بھیک ہے, قرض ہے, غیرت مند قومیں تو ویسے ہی قرض نہیں لیتی, تو انہوں نے آپ کو غیرت مند سمجھا ہوا ہے تو اس لیے وہ آپ کو نہیں دیں گے نا. وہ $6 ارب جو آئے گا وہ ان کی آپس میں بندر بانٹ کے لیے آ رہا ہے, آپ کے لیے نہیں آ رہا. تو یہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک ظلم, گھنونا, مذاق, گھنونا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قوم کو اور اداروں کو لڑانے کا ان کا بیانیہ ہے. یہ لڑائیں گے, یہ قوم کے اداروں کے اندر جنگ شروع کروائیں گے, یہ غربت کو مزید غریب کو غریب تر بنائیں گے. مہنگائی کا ایک بڑے سے بڑا طوفان آئے گا اور عوام کو مہنگائی کی چکی میں یہ پیس کے رکھ دیں گے, اور قرض کی مد میں یہ اپنی عیاشیاں, اپنی چالاکیاں اور اپنی جو انہوں نے آپس میں کمٹمنٹس کی ہوئی تھی بندر بانٹ کے لیے وہ پوری کرنے کے لیے یہ قرض لے کے کچھ دن حکومت چلے گی, چند چونکہ جنگ ان کی چل رہی ہوگی تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. کیونکہ اب ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے احتجاج کے لیے کال دے دی ہے, تقریباً ساری جماعتیں احتجاج کو نکلنے لگی ہیں. تو اس احتجاج کے دوران اینٹی اسلامک بیانیاں یہ اپنا کریں گے, اور احتجاج کے دوران یہ خاموشی کے ساتھ نکلیں گے, اور نکل کے یہ چھو منتر ہو جائیں گے, لوٹ مار کر کے یہ نکل جائیں گے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو قابو کرو, یہ بھاگنے لگا ہے. اینی ایک اور جو بری خبر آ رہی ہے وہ ان کے لیے یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد کی تقریباً تمام سیٹس جو ہیں ان کا آلموسٹ آج ان کا فیصلہ بھی, جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شاید اس دوران آ بھی جائے, تو آج اس کا فیصلہ آنا ہے. ایک صبح اون چودھری صاحب کہا گیا وہ 3 سیٹس کا بھی جو ہے کیا کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہونے جا رہا ہے. تو صبح 1 وکٹ کے بھی 3 وکٹیں اور گرنے لگی ہیں, اور 2 وکٹیں میں آپ کو شام کو سناؤں گا ان کی, وہ بھی گرنے جا رہی ہیں جو ان کو بڑا بنا ہوا تھا. تو یہ 5-6 وکٹیں ان کی اکٹھی گرنے جا رہی ہیں آج کے دن کے اندر. اس سے ان کی حکومت میں اور زیادہ دراڑیں پڑیں گی, اور زیادہ مسائل ہوں گے. فضل الرحمان صاحب نے تو وہ ٹھینگا دکھایا ہے کہ نہیں بھائی جو مرضی ہو جائے میں تھوڑے نال نہیں بہنا, میں مر جانا ہوں, میں حرام نہیں کھانا. فضل الرحمان صاحب نے یہ ان کو کہہ دیا. اور ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بلکہ بڑی خبر ہے, خوشخبری ہے. اس میں کنور دلشاد صاحب ہیں, انہوں نے ایئر وائی کو ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ایک آزاد گروپ بنا لے, اور آزاد گروپ اگر بنائے گی تو ماضی میں ایسا پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کیا
جاتا رہا ہے. یہ اگر الیکشن کمیشن کو جا کر ملتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آزاد گروپ بنانے کے بعد ان کو اسپیشل سیٹس جو ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی سیٹس جو ہیں وہ ان کو سیٹس مل سکتی ہیں. اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی کولابریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی وہ اپوزیشن میں تو جا ہی رہے ہیں, تو کسی پارٹی کے ساتھ نہ بھی کریں, اپنے اوپر اعتماد کریں اور اپنی اسپیشل سیٹس لے کر وہ اگر چلے جائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. اپوزیشن سے یاد آیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جو 3-4 نام آ رہے ہیں ان میں ایک علی محمد خان, شہریار افریدی اور بیرسٹر علی گوہر صاحب ہیں. میرا تو ویسے یہ ہے کہ اگر علی محمد خان صاحب ایک بہترین پارلیمنٹیرین ہے, شریف انسان ہے, بات کرنا آتی ہے, عمران خان کے پکے سچے سپاہی ہیں, ان کی بیانیے کو نہیں بدلا جا سکتا, ان کے نظریات کو نہیں بدلا جا سکتا, ان کے عزم کو نہیں بدلا جا سکتا, لڑکھڑانے والے نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب مسئلہ بنا تھا تو اینڈ تک آخری اسپیچ کر کے وہی نکلے تھے. تو اگر علی محمد خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں تو یہ یقیناً پاکستانی قوم کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا. جو بھی 4-6 مہینے حکومت چلنی ہے تو کم از کم اپوزیشن لیڈر تو اچھا ہونا چاہیے. اچھا, خبریں اور بھی ڈھیر ساری ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, اس لیے میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.